اپوزیشن کی تحریک حکومت مقابلے کے لیے تیار، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، حزب اختلاف کے احتجاج کی جوابی حکمت عملی پر غور، سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت۔ بیٹھے کون ہے الطاف حسین کے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت؟ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ساتھی جو اس کے ساتھ تھے، میں یہ کہوں گا کہ شاید اس وقت ڈرتے تھے الطاف حسین سے کہ کچھ بولتے نہیں تھے، اب تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھی ہے، ہٹے الگ ہو جائے تو انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ پاک نے جو کراچی کا پیکیج دیا ہے، کون سا پیکیج دیا ہے؟ آپ کو دیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ وزیر اعظم پر نفرتیں پھیلانے کا الزام، تحریک انصاف خود ایم کیو ایم کے بلبوتے پر بیٹھی ہے، پی ٹی آئی جو الفاظ استعمال کرتی ہے ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مراد علی شاہ کی لاڑکانہ میں گفتگو، عمران خان نے کراچی کے لیے کون سا پیکج دیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کا صحافی کے سوال پر الٹا سوال۔ نواز شریف کی حدیبیہ پیپر ملز میں 3,43,425 شیئر، اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں بھی 48,606 حصص۔ سابق وزیر اعظم 1 لینڈ کروزر، 2 مرسیڈیز گاڑیوں کے مالک، 2 ٹریکٹر بھی نام پر رجسٹرڈ۔ نون لیگی قائد نجی بینکس میں 3 غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس بھی رکھتے ہیں، اثاثوں کی تفصیلات نیب کورٹ میں جمع۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آج ہونے والا سربراہی اجلاس ملتوی، فیصلہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی عدم موجودگی کے باعث کیا گیا، بڑی بیٹھک اب کل ہوگی۔ نواز شریف کا بیانیہ ہے 2018 کے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، جمہوری کلچر نہ ہونے کی وجہ سے ہر الیکشن کے بعد ایسے الزامات لگتے ہیں، شکست کھانے والا اپنے ساتھیوں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ہارا نہیں۔ فواد چودھری۔ دشمن کے بیانیے پر پاکستان کے خلاف گفتگو، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی روکنا ہوگی، لیگی اراکین بھی نواز شریف کے حامی نہیں۔ سابق وزیر اعظم اجلاس میں ساتھ دینے کے لیے شرکاء کی منت سماجت کرتے رہے، مراد سعید کا دعویٰ۔ صاحب کی یہ ٹکراؤ والی جو پالیسی ہے یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے، اس سے ہمارے ملک میں افراتفری بڑھے گی۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، کسی اختلاف رائے کے اوپر کون پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے؟ نہ نکالا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو وہ غیر قانونی عمل بھی ہے، غیر اخلاقی عمل بھی ہے۔ ازدہار صاحب کو ملنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ ہمارے قائد نے نعرہ دیا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ نعرہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں۔ نواز شریف کی ٹکراؤ کی پالیسی غیر مناسب، اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹی چھوڑ دوں۔ وزیر اعلیٰ سے ملنا کوئی غیر قانونی کام نہیں، جلیل شرکپوری موقف پر قائم۔ عمران خان کے مینڈیٹ کو کسی سیاسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا، حکومت کی توجہ حکام پر نہیں بلکہ سیاسی مخالفین کو گالیاں دینے اور جیلوں میں ڈالنے پر ہے، خواجہ سعد رفیق کی تنقید۔ پی ٹی آئی سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کرتی، نواز شریف کے جھوٹ یا سچ کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، تقریر پر پابندی کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں، سعید غنی کا کراچی یکجہتی ریلی نکالنے کا بھی اعلان۔ پیپلز پارٹی 12 برس سے سندھ پر قابض، شروع سے اب تک شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا، یہ پورے صوبے کو موہنجو داڑو بنانا چاہتے ہیں، بہتری کے لیے صوبائی حکومت سے نجات حاصل کرنا ہوگی، عامر خان کی پریس کانفرنس۔ ٹرمپ اور میلانیا بھی کورونا کا شکار، دونوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، امریکی صدر اور اہلیہ نے خود کو قرنطینہ کر لیا، انتخابی مہم متاثر ہونے کا خدشہ، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ کورونا سے 24 گھنٹے میں 15 افراد جاں بحق، ملک بھر میں 3,13,431 مریض، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8877 ہو گئی۔
कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, कराची में 6 शादी हॉल, 103 रेस्टोरेंट सील। NCOC की तमाम सूबों में एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। पंजाब में इंसदाद कोरोना इक़दामात के बेहतर नताइज मिले, वबा को बहुत हद तक रोकने में कामयाब रहे। तालीमी इदारों में SOPs की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वार्निंग। लाहौर में सकाफती सरगर्मियों की बहाली, पंजाब हुकूमत का फौरी इक़दामात का फैसला। अर्बन स्पेस की बहाली का मिशन, कैफे भी बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन से बादशाही मस्जिद तक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। सयाहों की दिलचस्पी के लिए स्ट्रीट नाइट टूरिज्म मुतारिफ कराने की तैयारियां। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर लड़की से इज्तमाई ज्यादती, 2 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हसन और इरफान ने मुलाजिमत का झांसा देकर बुलाया, मुतासिरा लड़की का इल्जाम। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास, माहाना कारकर्दगी का जायजा। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा। शफाफ तरीके से काम करने के लिए पुराज़्म हैं, जावेद इकबाल का खिताब। रूस से 1,80,000 टन गंदम दरामद करने की मंजूरी, टैक्स लागू नहीं होगा। TCP ने 33 लाख टन गंदम मंगवाने के लिए LC खोल दी। 12 लाख टन के टेंडर्स के इजरा के मराहिल में है। इक्तसादी राब्ता कमेटी का एलामिया। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की गई है। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी गौर किया गया है। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही साथ अपोजिशन के एहतजाज और जलसों की जवाबी हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों से खिताब में क्या कहा, इस पर बात कर लेते हैं उमर जट से। उमर, कहिएगा क्या तफसील है? जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास था, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इजलास के खिताब में ये कहा है कि एक तो वाज़ेह किया तमाम शुरका को कि कौम इदारों के साथ खड़ी है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से कोई तनाव नहीं है। उन्होंने कहा आज आईनी हदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है और अपोजिशन की जो तहरीक है उससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने पार्टी तर्जुमानों को ये कहा कि तर्जुमान और पार्टी रहनुमा अपोजिशन को एक्सपोज करें और अपोजिशन को फौज से इसलिए मसला है कि वो इनकी करप्शन पकड़ते हैं। वज़ीर आज़म ने आज इजलास में यह भी कहा कि बीजेपी हुकूमत जो मोदी की हुकूमत है वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और नवाज शरीफ मोदी सरकार का बयानिया लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के जो बयानात हैं उस पर पूरी कौम ने देखा कि जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं वो भारत में और दूसरे ममालिक में बगले बजा रहे हैं और खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और भारतीय जो भारत है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसा इनकलाब है कि जिसमें नवाज शरीफ के अपने बच्चे और उनके बेटे लंदन में बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ साबिक DGISI के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब वो इनके मातहत काम कर रहे थे तो ये सब बातें उनको उस वक्त क्यों याद नहीं आई। मुशर्रफ का जिक्र किया उन्होंने कि मुशर्रफ के ये साथ थे और जब मुशर्रफ श्रीलंका गया तो बाद में उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की। तो ये पहले जो फौजी हुक्मरान फौजी अफसरान हैं उनके साथ चलते हैं और जब वो इनकी करप्शन पर बात करते हैं तो ये उनके मुखालिफ हो जाते हैं और यही हाल इन्होंने अदालतों का किया है कि अदालतें तक इनके हक में फैसले करें तो वो अदालतें ठीक हैं और जब अदालतें इनकी करप्शन पर इनको पकड़ें और इनकी करप्शन का इनसे सवाल करें तो तब अदालतें भी ये अदालतों के भी मुखालिफ हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन से जो निपटने हैं उसके हवाले से जो सियासी पॉलिटिकल टीम है वो हिकमत अमली बना रही है और एक चीज वाज़ेह तौर पर पहले भी कह चुका हूं और आप सबसे तवज्जो से आप आवाम को ये बताएं कि इमरान खान किसी सूरत में
NRO ان کو نہیں دے گا، بلکہ جو باہر سے سازش کی جا رہی ہے اس کو ہر حال میں حکومت ناکام بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ڈیل نہیں مل رہی، نہ ہی انہیں حکومت ڈیل دے رہی ہے، اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی کرپشن پکڑتے ہیں۔ تو یہ بڑا جبکہ اہم حکومت اور اداروں کے درمیان کوئی تناؤ نہیں، وزیر اعظم نے اس اجلاس میں ایک بار پھر یہ واضح کیا۔ بہت شکریہ آپ کا عمر جاٹ۔ خبر ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے متعلق، جنہوں نے وزیر اعظم پر نفرتیں پھیلانے کا الزام لگا دیا ہے۔ کہا کہ تحریک انصاف خود MQM کے بل بوتے پر بیٹھی ہے، PTI جو الفاظ استعمال کرتی ہے پیپلز پارٹیز کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ عمران خان نے کراچی کے لیے کون سا پیکج دیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے صحافی کے پوچھنے پر الٹا سوال کر دیا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے یہ سٹیٹمنٹس پہ، بیٹھے کون ہیں الطاف حسین کے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت؟ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ساتھی جو اس کے ساتھ تھے، میں کہ شاید اس وقت ڈرتے تھے الطاف حسین سے کہ کچھ بولتے نہیں، لیکن اب تو PTI ان کے ساتھ بیٹھی ہے اور انہی کے بلبوتے پہ حکومت میں بیٹھی ہے۔ ہٹے الگ ہو جائے تو انہیں پتہ ہے کہ PTI کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نفرتیں پھیلانا، میں ان کی زبان یا ان کی جو باتیں ہیں وہ تو بالکل کہنے، ہمیں نہ تربیت ہے ہماری، ہم پہ اوپر یہ الزام ڈالنا جو ہے نا یہ مذاق خیز ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنی گریبان میں جا کے جو یہ بات کرتے ہیں۔ وفاق نے جو کراچی کا پیکیج دیا ہے، کون سا پیکیج دیا ہے؟ آپ کو دیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ وزیر مواصلات مراد سعید کا یہ کہنا ہے کہ لیگ اراکین بھی نواز شریف کے حامی نہیں۔ میٹنگ میں قائد نون لیگ ساتھ دینے کے لیے اراکین کی منت سماجت کرتے رہے، اداروں کے خلاف بیان بازی کو روکنا ہوگا۔ ساری زندگی انہوں نے پیسہ کمایا تھا حرام کا، اور اب چونکہ مفرور بھی ہو چکا ہے، نااہل بھی ہو چکا ہے، وہ لوگوں کو اپنے CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پارٹی کی سب سے بڑی آپ کی کمیٹی ہوتی ہے، اس میں آپ کی پارٹی کا کریم بیٹا ہوتا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ مجھے حلف دے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ تمام پارٹی کے جو اس کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ اس قسم کے بیانات آپ دشمن کے بیانی کو فروغ دے رہے ہیں۔ جو چیز ہو رہی ہے اس وقت، جو ہمارے اداروں کے خلاف زہر افشانی ہو رہی ہے، اس کی نہ صرف مذمت بلکہ اس کو روکنا بھی ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان یہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم اور کروز میزائل پاک آرمی نے بنائے، نواز شریف کو ایسے دعوے کرتے شرم آنی چاہیے۔ مریم نواز اداروں کے خلاف ہیں، عدالت ان کی ضمانت منسوخ کرے، PDM جو مرضی کر لے، NRO نہیں ملے گا۔ پاک افواج اور ان کے ذیلی اداروں نے میزائل پروگرام اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جس ان تک محنت سے بنایا ہے وہ سب کو پتا ہے، اور جس طرح اس کی سپرویژن اور اس کی حفاظت کی ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے سلطان مفرور الدین صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، کہ انہوں نے ایٹم بام کے حوالے سے دعویٰ کیا۔ گوہر ایوب کی کتاب اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے 20 انٹرویو گواہ ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایٹم بم کا دھماکہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کروز میزائل کے حوالے سے ڈاکٹر سمر مبارک بند کا کل سٹیٹمنٹ آ گیا۔ بیگم صفدر اوان صاحبہ کہ جو اس وقت ضمانت پہ ہیں، اب وہ پاکستان کے ریاستی جمہوری اور عدالتی اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو میں عدالتوں سے مطالبہ کروں گا کہ ان کی ضمانت کینسل کی جائے۔ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ PDM یہ جتنا مرضی احتجاج کر لے، یہ احتجاجاً کھمبوں پہ چڑھیں، احتجاجاً K2 کی پہاڑی پہ چڑھیں، احتجاجاً UNO کے پاس جائیں، ان کو نہ NRO ملے گا، نہ ان کی لازوال بے مثال اور تابناک کرپشن سے ان کو ریلیف ملے گا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.